بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اماوس کی کالی رات تھی، چاند دور کہیں اندھیری کی چادر اوڑے محوے خواب تھا۔ ستارے بھی شاید چاند کی تلاش میں آسمان سے غائب تھے۔ قبرستان میں کھولناک سناٹا طاری تھا۔ گپ اندھیرے نے قبروں کے نشان تک نگلے ہوئے تھے۔ کیکر کی ہاردر جھاڑیوں سے دھیمی ہوا کی چھیڑ چھاڑ پر اسرار سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً کسی پرانی قبر میں دبکا ہوا گیدڑ اپنی روتی ہوئی آواز نکال کر قبرستان میں کسی ذی روح کے ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک سایہ قبرستان میں داخل ہوا۔ وہ اندھیرے ہی کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے پشت پر اپنی قامت سے ذرا کم ایک بوری لاد رکھی تھی۔ بوری اپنے حجم کے مطابق وزنی معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ سایہ بآسانی اس بوری کو لادے قبروں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ گپ اندھیرے اور عجیب وضع قطع کے لبادے کی وجہ سے اس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ وہ اتنی تاریکی کے باوجود ہاردار جھاڑیوں اور قبروں کے درمیان سے اس طرح گزر رہا تھا جیسے اسے قبرستان کے راستے ازبر ہوں۔ وہ گویا قبرستان میں اڑا جا رہا تھا۔ آخر قبرستان کے انتہائی شمالی حصے میں پہنچ کر وہ رکا۔ وہاں ایک قبر کھدائی ہوئی تھی۔ اس نے بوری کو جلدی جلدی اس قبر میں پھینکا۔ قبر سے نکالی ہوئی مٹی کے اوپر ایک بیلچہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس بیلچے کی مدد سے جلدی جلدی مٹی کو اوپر کرنا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہاں ایک قبر تیار تھی۔ گمان گزرتا تھا کہ کسی بہت ماہر گورکن نے یہ قبر تیار کی ہو۔ وہ دن میں کبھی قبرستان نہیں گیا تھا کہ اسے رات کے 12 بجے کے بعد قبرستان آنا پڑا تھا، اور وہ بھی تنہا روبی کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ روبی کا دیوانہ یا عشاق نہیں تھا، لیکن روبی نے جس طرح سے اسے ٹھکرایا تھا اور حقارت سے کہا تھا، انکل جائیے اپنے لیے کوئی آنٹی تلاش کیجیے، حقارت اور غرور حسن میں بولے تھے، اور ان لفظوں نے اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب اس شوخ چنچل چڑیا کو اپنے بیڈ روم کے پنجرے میں بند کر کے ہی رہے گا۔ وہ سمارٹ تھا، وجیہہ تھا، پیسے والا تھا۔ اگر وہ عمر میں روبی سے 15 سال بڑا تھا تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہ تو وہی جانتا تھا کہ وہ روبی سے عمر میں 15 سال بڑا ہے، ورنہ اگر وہ روبی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو موازنہ کرنے والی آنکھ ان دونوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 سال کا فرق ہی بتا سکتی تھی۔ اس نے پیار، پیسہ، دھونس اور ہر ہتھ کنڈا آزما لیا تھا جس کے ذریعے وہ روبی کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ بلکہ اس کی بعض حرکتوں کی وجہ سے روبی اس سے مزید نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ روبی لگژری اپارٹمنٹ کے 4تھ فلور پر اپنے ریٹائرڈ آفیسر باب کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ وہ یعنی شاہد احمد اس اپارٹمنٹ کے 3rd فلور پر تنہا رہتا تھا۔ شاہد کی پہلی بیوی 5 سال پہلے زچگی کے دوران بچے سمیت فوت ہو گئی تھی۔ شاہد نے ایک مشہور اخبار میں پورے صفحے کا ایک اشتہار پڑھا کہ سنگدل محبوب صرف 3 یوم میں آپ کے قدموں میں۔ اشتہار عامل حقانی بابا کی جانب سے دیا گیا تھا۔ حقانی بابا نے اسے کچھ سامان کی فہرست تھما دی تھی اور رات 12 بجے کے بعد مطلوبہ سامان کے ہمراہ قبرستان پہنچنے کو کہا تھا۔ بابا نے شاہد کو تنہا بلایا تھا۔ قبرستان کے شمالی حصے میں کیکر کے درخت تلے اپنا ٹھکانہ بھی اسے سمجھا دیا تھا، جہاں بیٹھ کر وہ اپنا محسوس عمل کیا کرتا تھا۔ ولایتی شراب کی بوتل، انڈا، کالا مرغا، الو، بن بیاہی بکری کا سینگ اور اس کی دستی کی ثابت ہڈی اور اسی طرح کے کچھ دیگر سامان کی فہرست بابا نے شاہد کو دی تھی۔ خنزیر کی چربی کے بارے میں بابا نے کہا تھا کہ وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی، جبکہ اس چربی کا تمام عمل اس میں کلیدی کردار ہے۔ اس کے استفسار پر بابا نے ایک تاریک مکان کا پتہ اسے دے کر کہا تھا کہ یہاں سے ایک بڈھا جاز رہتا ہے، وہ بہت مہنگے داموں پر یہ چربی فروخت کرتا ہے۔ یہ تمام تفصیل جان کر شاہد نے محسوس کیا کہ اس میں یہ سب کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس میں کچھ اس کی کم ہمتی کا عمل دخل تھا تو کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ وہ مذہب سے لاکھوں دور سہی، لیکن بالآخر مسلمان تو تھا۔ لیکن روبی کو پانے کا خیال اس کے تمام احساسات پر غالب رہا اور وہ کسی نہ کسی طرح بابا کی مطلوبہ تمام اشیاء
حاصل کر کے طے شدہ پروگرام کے مطابق قبرستان پہنچ گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کی پتلی تاروں سے بنا ہوا پنجرا تھا جس میں الو تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک چرمی بیگ تھا جس میں مرغے سمیت دیگر سامان تھا۔ ٹوٹی ہی دیوار کو عبور کر کے اس نے جب قبرستان کی حدود میں قدم رکھا تو پہلے ہی سے سہمے ہوئے اس کے دل نے خوف سے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ ہولناک تاریکی اور پر اسرار خاموشی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے یہیں سے واپس لوٹ جانے کا سوچا، لیکن پھر روبی کی صورت اس کے سامنے آ گئی۔ بزدل اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ کی گرفت پنجرے پر مضبوط کی اور آگے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مرغے کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے بے چین آواز میں ککڑو کرنا شروع کر دیا۔ عامر حقانی بابا درخت کے نیچے چوکڑی مار کر بیٹھا تھا۔ اس نے گلے میں ایک ہار پہن رکھا تھا جس میں مختلف شکلوں کی ہڈیاں پڑوئی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا چوگا بھی پہن رکھا تھا۔ اس کے سامنے مٹی کا ایک کونڈا رکھا گیا تھا جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ سے درخت کے ارد گرد کا ماحول نیم روشن تھا۔ بابا اور کونڈے کے درمیان ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کے گرد گول دائرے میں لکیر کھینچی گئی تھی۔ بابا نے اپنے چہرے پر نہ جانے کیا مر رکھا تھا۔ آگ سے پیدا ہونے والی روشنی اس کے چہرے پر جیسے جم کر رہ گئی تھی۔ بابا کے چہرے پر شیطانیت رقص کر رہی تھی۔ بابا کو شاہد کا انتظار تھا۔ اس نے شاہد سے 1,00,000 روپے معاوضہ طے کیا تھا۔ 50,000 روپے وہ پیشگی وصول کر چکا تھا، جبکہ 50,000 کام ہونے کے بعد وصول کرنے تھے۔ بابا کو شیطانی عمل پر دسترس حاصل تھی۔ اسے یقین تھا کہ بقیہ 50,000 بھی جلد ہی اس کے پاس آ جائیں گے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بائیں جانب بیضوی شکل کے رکھے ہوئے برتن میں سے مٹی بھر کر کوئی سفوف نکالتا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیتا۔ سفوف جیسے ہی آگ میں پڑتا تو آگ سے گول بڑی گیند کی شکل کا شعلہ تقریباً کئی فٹ تک فضا میں اٹھتا اور ہوا میں تحلیل ہو جاتا۔ اس مرتبہ بابا نے سفوف آگ میں چھڑکا اور بولا، درگا دیوی حاضر ہو، درگا دیوی حاضر ہو، درگا دیوی حاضر ہو۔ بابا کی آواز بہت بھیانک اور پر اسرار ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے جملے کی تکرار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عین اس جگہ جہاں آگ کا شعلہ فضا میں تحلیل ہوا تھا وہاں ایک نہایت ہی خوفناک شکل کا ہیولا نمودار ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ ہیلے کو دیکھ کر بابا منحوس انداز میں مسکرایا اور بولا، فی الحال واپس چلے جاؤ۔ اس کے بولتے ہی ہیولا فوراً غائب ہو گیا۔ بابا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اب اسے شاہد کا انتظار تھا تاکہ اس کا شیطانی کھیل مزید آگے بڑھ سکے۔ ادھر جو شاہد آگے بڑھتا جا رہا تھا، مرغے کی ککڑو میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سخت سردی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں خوف سے لرزہ طاری تھا۔ گپ اندھیرے میں قبروں کے بیچ راستہ بنا کر چلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ قبروں سے ٹکراتا لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ روبی کو پانے کے جنون میں اتنا آگے نکل آیا تھا کہ اب واپس ہونا بھی چاہتا تو یہ کام اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اندازے سے قبرستان کے شمالی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اندازے کی غلطی سے جب اس کا پاؤں کسی قبر سے ٹکراتا تو اسے محسوس ہوتا کہ قبر سے مردے نے نکل کر اس کی ٹانگ پکڑ لی ہے اور نیچے کی جانب کھینچ رہا ہے۔ اسے اپنے پاؤں منو وزنی محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ جیسے تیسے ڈرتا گرتا پڑتا قبرستان کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ بار بار ببول کی جھاڑیوں میں الجھ کر اس کا سوٹ کئی جگہ سے پڑ چکا تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا خراشیں پڑ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں جانب دیکھا۔ اچانک پھڑ پھڑ پکڑتی ہوئی ایک چمگادڑ اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ چمگادڑ کو بھی شاید اس کا چہرہ پسند آ گیا تھا۔ اس کے چہرے ہی پر چپک گئی۔ شاہد کو گمان ہوا کہ اس مرتبہ وہم نہیں ہوا ہے، بلکہ حقیقت میں کوئی جن چڑیل یا بھوت اسے آ کر چمٹ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پنجرا اور بیگ گر گئے۔ وہ خود بھی گرنے ہی والا تھا کہ چمگادڑ نے از خود ہی اس کا چہرہ چھوڑ دیا اور پھڑ پھڑ کرتی ہوئی کہیں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ خوف سے اس کا سینہ دوکنی کی طرح پھولنا اور پچکنا شروع ہو گیا۔ اس نے سراسیمگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے چاروں جانب قبریں ہی قبریں نظر آئی۔ وہ روبی اور عامر حقانی بابا کو بھول چکا تھا۔ ایک چمگادڑ نے اس کے تمام جنون ہوا کر دیے تھے۔ اس نے بامشکل اپنے کھوئے ہوئے ہاسو کو قابو کیا اور واپسی کا تلاش کرنے کے لیے نظریں دہرائی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ سمت کا تعین کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ اب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سمت سے آیا تھا اور اس کو کس سمت جانا تھا۔ اس نے ککڑو کرتے ہوئے مرغے کو اور بیگ کو وہیں چھوڑا اور اندازے سے اس نے واپسی کا سفر کر دیا۔
وہ دل ہی دل میں روبی کے حصول کے لیے کالا جادو کروانے سے تائب ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس قبرستان سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اس کے سینے پر دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اس قبرستان میں مزید رہا تو خوف سے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کے قدموں کے پاس سے ایک گیدڑ بھاگتا ہوا نکلا اور اس کی ٹانگوں کے درمیان میں سے نکل کر اس جانب چلا گیا جہاں وہ پنجرے میں بند مرغا چھوڑ کر آیا تھا۔ لیکن گیدڑ کا اچانک اس کے پیروں میں سے نکلنا اور پھر تقریباً اس کو دھکا دیتے ہوئے بھاگ جانا اس لمحے اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کا دل تو شاید بند ہی ہو گیا تھا۔ حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے۔ خوف سے اس کا جسم اس طرح لرز رہا تھا جیسے بھاپ کی کتیلی کے ڈھکن پر لگی ہوئی سیٹی لرزتی ہے۔ اس مرتبہ اس نے اٹھ کر چلنے کی بجائے دوڑنا شروع کر دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سارے بھوت مل کر اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قبرستان میں دوڑنا اور وہ بھی گپ اندھیرے میں ایک ناممکن سا کام تھا، لہٰذا وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں ایک ٹھوکر لگنے پر منہ کے بل گر پڑا۔ اس کے سر پر شدید ضرب آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج ہی اس قبرستان میں اس کی قبر بھی بنے گی۔ انسان جب بالکل بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے۔ اس کو بھی اللہ یاد آ گیا تھا۔ اب اس میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ ڈوبتے کو ٹنکی کا سہارا بہت ہوتا ہے۔ اسے بھی ایک تنکا نظر آ گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاس موبائل فون ہے۔ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ اس خیال نے اسے خوشی بخشی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے موبائل فون نکالا اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ادھر بابا کو انتظار سے کوفت ہو رہی تھی۔ اس کو دی گئی اطلاع کے مطابق 1 گھنٹے پہلے شاہد قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں اس تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن اب تو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ بابا نے اپنے عجیب و غریب لباس میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون نکالا اور کال ملنے پر بولا، کہاں مر گیا ہے وہ بندہ؟ یہاں اب تک نہیں پہنچا۔ دوسری طرف کا جواب سننے کے بعد وہ پھر بولا، تم نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ وہ شاہد ہی تھا؟ اس نے دوسری جانب کا جواب سنا اور کچھ توقف کے بعد بولا، پھر تم ایسا کرو، اسے قبرستان میں تلاش کرو، یقیناً راستہ بھٹک گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر بابا نے کال اینڈ کر دی اور پھر سے آگ میں سفوف ڈال کر شعلہ بھڑکانے لگا۔ اس کے خیال میں شاہد بس کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتا ہے۔ فون کرنے کے بعد شاہد کو کچھ ڈارس بندی۔ وہ اٹھ کر ایک کچی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے جاتے ہی وہ سب سے پہلے روبی سے معافی مانگے گا۔ اس نے ایک مرتبہ کرائے کے بدماشوں کے ذریعے روبی کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور پھر خود ہیرو بن کر ان بدماشوں کو راہ فرار پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ ڈرامہ اتنا ناقص اور بھونڈا تھا کہ کن سے کن ذہن بھی فوراً سمجھ جاتا کہ روبی کو متاثر کرنے کے لیے اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا۔ روبی تو پھر بے حد ذہین لڑکی تھی۔ وہ فوراً بام گئی تھی کہ شاہد نے یہ سب ڈرامہ رچایا ہے۔ دراصل روبی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خود بھی ایڈونچر پسند ہے اور ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ اسی لیے شاہد نے خود کو روبی کی نظر میں بہادر اور ایڈونچر پسند ثابت کرنے کے لیے یہ ڈرامے رچائے، مگر بدنصیبی سے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ صرف اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے کئی مرتبہ روبی کو تکلیف پہنچی، بلکہ وہ شاہد سے نفرت کرنے لگی تھی اور اس نے واشکاک الفاظ میں شاہد کو کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے اس کا رشتہ مانگنے یا اسے متاثر کرنے کے لیے ڈرامہ رچانے کی کوئی کوشش کی تو شاہد کو جیل بھجوا دے گی۔ روبی کے والد ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے۔ وہ قبر کے پاس بیٹھا ہوا خیالوں میں حسین و جمیل روبی سے معافی مانگ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ خوف سے ایک مرتبہ پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زمین مسلسل کھسکتی جا رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ سانس پھڑکنے لگی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر نوکیلے پنجے رگڑتے ہوئے محسوس کیے۔ پنجوں نے اس کے جسم پر حرکت کرنی شروع کر دی۔ پنڈلی کے اوپری حصے پر جہاں جوتے کی خط ختم ہوتی ہے اسے محسوس ہوا وہاں سے کسی نے گوشت نوچا ہے۔ درد کی لہر پنڈلی سے دماغ تک پہنچی تو اس کے خوف سے سوئے ہوئے اعصاب جاگ اٹھے اور وہ زوردار چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا اور جدھر کو منہ پڑا ادھر ہی کو دوڑ پڑا، اور وہ جہاں سے اٹھا تھا وہاں بہت سارے چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ ہامتا کامتا کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ سامنے دکھائی دینے والا منظر اسے دہشت سے مار دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بالکل قریب سیاہ لبادے میں ملبوس ایک ہیلا کھڑا تھا۔ وہ سرتاپا لبادے میں ڈکا ہوا تھا۔ چہرے کی جگہ 2 انگارے اندھیرے میں دہکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں بیلچہ اٹھا رکھا تھا جو اندھیرے میں بہت ہی عجیب و غریب مروائی ہتھیار لگ رہا تھا۔
جس بھوت کو شاہد مسلسل اپنے پیچھے بھاگتا ہوا محسوس کر رہا تھا، وہ بھوت اس کے عین سامنے آ چکا تھا، جو کہ اب کسی بھی لمحے اپنے نوکیلے دانتوں سے اس کا خون بھی پی سکتا تھا۔ یہ آخری منظر تھا جو اس نے دیکھا۔ اس کے بعد وہ چکرا کر گر پڑا اور ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اچانک اسے قبرستان اور ایک ڈریکولا کا خولیہ یاد آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت اور خوشی ہوئی کہ وہ اپنے بیڈ روم میں اپنے نرم اور آرام دہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے سامنے کرسی پر اس کا بچپن کا دوست انسپیکٹر خالد بیٹھا ہوا تھا۔ خالد کو دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اتر آیا۔ دائیں پنڈلی میں درد محسوس ہوا تو اس کو یاد آیا کہ ڈریکولا نے یہاں کاٹا تھا۔ خالد، تم یہاں کیسے؟ اور میں یہاں کس طرح پہنچا؟ میں تو وہاں قبرستان میں، وہ ڈریکولا رات مجھے گھر تک کون لایا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جلدی جلدی جتنے سوال اس میں منہ میں آئے خالد کے گوش گزار کر دیے۔ وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ چکا ہے۔ خالد کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ جواب میں خالد نے ایک خبر کی نشاندہی کرتے ہوئے اخبار شاہد کی جانب بڑھا دیا۔ یہ دیکھ لو۔ خبر دیکھ کر شاہد کو اور شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اخبار میں شاہد کی تصویر چھپی تھی اور شہ سرخی میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں جگہ کے رہائشی بہادر جوان نے پر اصرار خونی قاتل کو گرفتار کروا دیا۔ بہادر جوان کی جگہ شاہد کا نام درج تھا۔ پر اصرار خونی قاتل نے گزشتہ چند مہینوں سے کچھ علاقوں میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان لڑکی کو قتل کر کے ان کا سر موقع واردات ہی پر پھینک دیتا تھا اور دھڑ کو بوری میں بند کر کے قبرستان میں دفنا دیتا۔ اس نے اب تک 5 قتل کر دیے تھے۔ خبر کے مطابق قاتل ایک نفسیاتی مریض تھا جو اپنی محبوبہ کی بے وفائی کے بعد تمام عورتوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ پولیس اپنی سرت اور کوشش کے باوجود اس قاتل کو اب تک گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ شاہد کی مدد سے پولیس نے اسے قبرستان سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا۔ جب وہ نسیم نامی ایک نوجوان وہ دوشیزہ کی لاش کو دفن کر کے واپس آ رہا تھا، ذیل میں ایک اضافی خبر اور بھی درج تھی کہ قبرستان پر چھاپے کے دوران پولیس نے ایک نوسر باز ٹھگ عامل کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ عامل حقانی بابا قبرستان میں اپنے گاہکوں کو بلاتا تھا، جہاں اس نے ایک جدید پروجیکٹر نصب کر رکھا تھا۔ وہ پروجیکٹر سے فضا میں تصویر دکھا سکتا تھا۔ اس پروجیکٹر کی مدد سے عامل بابا اور درگا دیوی نامی فرضی شیطانی قوت سے لوگوں کی ملاقات کرواتا اور ان سے لاکھوں لاکھوں روپے ٹھگ لیتا تھا۔ اخبار والوں نے دونوں کارنامے شاہد کے سر منڈ لیے تھے۔ شاہد کی تعریف میں بڑھا چڑھا کر لکھا گیا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شاہد نے حیرانگی سے خالد سے پوچھا۔ تمہارا فون آیا تھا کہ میں قبرستان میں بھٹک گیا ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ تمہاری خوش قسمتی اور حسن اتفاق سے اس وقت میں قبرستان کے قریب موبائل کے ساتھ گشت پر تھا، لہٰذا فوراً ہی پہنچ گیا۔ وہ قاتل تمہارے سر پر بیلچہ مارنے والا تھا کہ ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ پھر ہم نے قبرستان کو گھیرے میں لے لیا تو وہ عامل حقانی بابا بھی گرفتار ہو گیا۔ تمہیں ہم اٹھا کر گھر لے آئے۔ میں نے سوچا چلو ہمارے یار کو ہیرو بننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا میں نے اخبار والوں کو اس طرح بریفنگ دی کہ گرفتاریوں کا کریڈٹ تمہیں بھی ملے جو تم اخبار میں پڑھ چکے ہو، اور آج کا سارا دن تم اخبار والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے گزارو گے۔ میں اب چل رہا ہوں، میری بھی ترقی ہونے کا امکان ہے۔ شام کو آؤں گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر انسپیکٹر خالد تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا اور وہ روکتا ہی رہ گیا۔ شاہد پھر سے بیڈ پر لیٹ گیا اور جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اسے نیند آ گئی۔ مسلسل دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجنے سے اس کی نیند کھل گئی۔ وہ کسمساتے ہوئے بیڈ سے اترا اور کڑوے منہ بناتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا۔ اسے اس طرح نیند کا ٹوٹ جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ خواب میں روبی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھلے ہوئے تازہ گلاب کی طرح روبی کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اخبار تھا اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ روبی کو دیکھ کر اس کی سانسیں ایک مرتبہ پھر رک گئی۔ اس نے سوچا کہ ابھی روبی سے معافی مانگ لے اور اسے بتا دے کہ وہ اب کبھی اس کے خواب نہیں دیکھے گا، لیکن اس کے منہ کھلنے سے پہلے ہی روبی بول پڑی، یہ پھول ہیں تمہارے لیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پھول لے لیے۔ تمہیں ابو نے شام کو چائے پر بلایا ہے؟ شاہد کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ اور ہاں، ابو کہہ رہے تھے کہ شاہد سے کہنا کہ اس کے خاندان میں کوئی بزرگ ہے تو وہ شام کو چائے پر اسے ساتھ لے کر آئے۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑ گئی اور وہ گونگا کھڑا رہا۔ جاتے جاتے وہ پھر پلٹی۔ اس کے پلٹنے میں ایک خاص شرمیلی ادا شامل تھی، حالانکہ وہ بہت بولڈ اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ اور ہاں، یہ اخبار بھی تمہیں دینا تھا، شاید تم نے اب تک پڑھا نہیں ہوگا۔ مجھے تم جیسے بہادر اور مہم جو شریک سفر کی تلاش تھی، کہہ کر وہ تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیوں تک پہنچی۔ پھر مسکرا کر شاہد کی جانب دیکھا جو دروازے پر کھڑا اسی کو تک رہا تھا، اور وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ دفتن فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے دیکھا خالد کا نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ خالد کہہ رہا تھا
کہ عامل حقانی بابا نے تمہارا سب کیا دھرا بھی اگل دیا ہے اور تمہارے 50,000 بھی برآمد ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اسے ایک مرتبہ پھر اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ اسے ایک مرتبہ پھر روبی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت نظر آئی۔ اگر حقانی بابا کا قصہ روبی کو پتہ چل جاتا تو روبی پھر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اس نے خالد سے کہنا چاہا کہ خالد پلیز کچھ کرو اور اس بات کو وہیں تھانے میں دفن کر دو، مگر خالد اس کے کہنے سے پہلے ہی بول پڑا، تم گھبراؤ نہیں، تمہارے 50,000 میں نے عملے میں تقسیم کر دیے ہیں، کوئی بھی زبان نہیں کھولے گا، یہ بات کسی اخبار تک نہیں پہنچ سکے گی۔ خالد نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور شاہد سوچنے لگا کہ اللہ نے اس کی توبہ کا صلہ کتنی جلدی دے دیا ہے۔ پھر وہ اپنے ایک رشتے کے چچا کو فون کرنے لگا تاکہ انہیں شام کو روبی کے گھر چائے پر اپنے ساتھ لے جا سکے۔